ولا ناقض لقضائه وقدره، والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایمان والے بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کرنے اور سننے بیٹھے ہیں. اس گھر کی در و دیوار اور زمین اس بات پر گواہ ہو جائے جب قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یہ در و دیوار بھی گواہی دیں: آقا، یہ آپ کے غلام فلاں جگہ پر بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وعلى حبيب آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین، میں اور آپ آج محترم جناب ہمارے بھائی عدنان صاحب اور عمران بھائی ان کی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے جمع ہیں. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ لم یزل کے اندر کہ مالک مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. قبول فرما کر مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ بنائے. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں: یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ توفیق بخشی ہے، روئے زمین کے اندر جتنے درخت ہیں میں ان کے پتے گن سکتا ہوں. بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ شرف بخشا ہے، روئے زمین کے اندر جتنے درخت ہیں میں ان درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں. یا رسول اللہ، کائنات کے اندر جتنی ریت ہے اس ریت کے ذرے میں گن سکتا ہوں. یا رسول اللہ، آسمان سے اترنے والی بارش کے قطرے میں گن سکتا ہوں. یا رسول اللہ، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آسمانی کتابوں کا حافظ، بیت المعمور کا امام اور فرشتوں کا استاد، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ روئے زمین کے اندر کل کائنات کو گن سکتا ہوں. لیکن آقا، آپ کی بارگاہ میں خادم بن کے آیا ہوں. یا رسول اللہ، خوشخبری سنانے آیا ہوں. جبریل، کون سی خوشخبری سنانے آئے ہو؟ آقا، اللہ نے طاقت بخشی، روئے زمین کے اندر پائے جانے والے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، صحراؤں کی ریت کے ذرے گن سکتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، آسمان سے اترنے والی بارش کے قطرے گن سکتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ، آپ کا امتی آپ پر جو ایک بار اس کو پیار کے ساتھ سلام پڑھے
سبحان اللہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود و سلام پڑھے، آپ کا رب جتنی رحمتیں اس پر اتارتا میں جبریل بھی نہیں۔ جب بھی ایسی محافل ہوں جہاں پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہو تو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں، جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ جو آج شرمائے گا وہ کل پچھتائے گا، جو آج بولے گا وہ اپنا نامہ اعمال میں کل خود تولے گا۔ لہٰذا جب بھی حضور کے ذکر کی بات آئے، جب اللہ کے محبوب کی بات کرنے کا وقت آئے، سروں کو چکاؤ نہ، چھاتی تان کر کہو تم کون ہوتے ہو؟ حضور کی گستاخیاں کرنے والے، حضور کے ذکر سے روکنے والے۔ واللہ جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں ان کا ذکر رک نہیں سکتا، سبحان اللہ، کا ذکر ہے رک نہیں سکتا۔ تو یہ اصالِ ثواب کی محافل سجانا، علماء بلانا، ناطخواں بلانا، قاری بلانا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اور میں یہاں ایک کر بات کروں تو ان محافل کے اندر آنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو اصالِ ثواب کی محافل میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور کئی محافل ایسی ہوتی ہیں کہ ان محافل کے صدقے آنے والے بخشے جاتے ہیں، اور کوئی محافل ایسی ہوتی ہے کہ جو محافل آنے والوں کے صدقے میں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل سجے تو پریشان نہ ہوا کریں جناب کھائیں گے ٹھنڈ پڑی ہے، گرمی بہت ہے، نہ۔ جب صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو انہیں نہ گرمی کی جو ہے پرواہ ہوتی تھی، نہ انہیں سردی کی پرواہ ہوتی تھی۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کثرت سے علماء یہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلو، ہم صرف محافل کے اندر کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو ہمیں درس دیا جاتا ہے ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت ہوتی ہی کڑوی ہے، لیکن کاش کہ ایسا ہو جائے آج جو درس اس محفل سے ہم لے کر جائیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے جو ہے بدن کے اوپر، ہماری سیرت کے اندر اس درس کی جھلکیاں نظر آنا چاہیے۔ والدین کا مقام کتنا ہے، والدین کی شان و عظمت کتنی ہے۔ میرے اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں والدین کی شان و عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی کی مشہور حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی، کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کے اندر 15 خصلتیں عام ہو جائیں گی، فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا حَمْرَاءَ رِيحًا حَمْرَاءَ، فرمایا جب میری امت کے اندر 15 بری خصلتیں عام ہو جائیں گی، پھر میری امت انتظار کرے، ان کے اوپر آسمان سے سرخ آندیاں آنی شروع ہو جائیں گی، طرح طرح کے عذابات، طرح طرح کے جو ہے ان کے اوپر عذابات مسلط کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر سلسلے مسلط کر دیے جائیں گے، اہل حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ سنو وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں؟ میرے حضور نے ان 15 خصلتوں کے اندر، 15 برائیوں کے اندر جو برائیاں گنائیں، فرمایا ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ بندہ اپنے والد کا نافرمان ہو جائے گا، اور فرمایا اپنا بندہ جو ہے اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام ہو جائے گا۔ ماں کہے گی بیٹا میں بیمار ہوں مجھے دوائی لا دے، بیٹا کہتا یہ چلا جائے گا ماں تو نہ مرتی ہے نہ ہماری جان چھوڑتی ہے، نہ جانے کا تو اس دنیا کو چھوڑ جائے گی اور ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن یاد رکھو صاحبو، یہ والدین اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملا کرتے، یہ زندگی میں دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں صحابہ کے دور میں لے کے چلتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حذیفہ نامی صحابی کا نام ہے، ماں بیمار ہے، اور جس طرح آج ہمارے بچے بھی ماؤں سے بہانے لگاتے ہیں نا، باہر نہ جانے دیں مائیں، تو کہتے ہیں ماں اچھا میں تجھے سلف نہ لا دوں، میں تجھے صابن نہ لا دوں۔ انہوں نے بہانہ تو نہ لگایا، ماں کو لالچ دیا، کہا ماں تم بیمار ہے، میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جا کر تیری صحت کی دعا کراتا ہوں، سبحان اللہ، جا کر تیری صحت کی دعا کراتا ہوں۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، حضور کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماں سے اجازت مانگی، ماں مجھے اجازت دے دے،
میں جا کر حضور سے تیری صحتیابی کی دعا کراتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی۔ ادھر صحابی دوڑتے حضور کی زیارت کے لیے تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں آپ کو نہیں ملتے، آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابی وہاں بیٹھے ہیں کیونکہ ادب والے تھے، حضور کو پیچھے سے آواز نہ دی، آپ بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا، حضور علیہ السلام نماز عصر کے لیے تشریف لائے، نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ صحابی رسول نے پھر بھی پیچھے سے آواز نہ دی، میرے آقا تشریف لے گئے۔ اگلی نماز کا وقت آیا، میرے اور آپ کے نبی نے نماز مغرب پڑھائی، نماز مغرب پڑھا کر حضور پھر کشانہ نبوت میں تشریف لے گئے۔ میرے وہ صحابی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عشاء کا وقت آیا، میرے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھا کر جس وقت حضور تشریف لے جانا چاہتے ہیں، صحابی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام آپ کا چہرہ اپنے سامنے کی طرف ہے، آپ نے آواز دی، حذیفہ آرام سے آ، میں جانتا ہوں تیرا مسئلہ کیا ہے، تیری پرابلم کیا ہے، تو کس وجہ سے 4 نمازوں کا میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ حذیفہ آرام سے آ، اور حذیفہ سن لے، اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی، تیری ماں کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، حذیفہ اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی اور تیری ماں کو بھی بخش دیا۔ تو صحابی رسول بیٹھے ہیں، اور آؤ ایک اور دور کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی۔ حضرت اویس کرنی ماں بیمار ہے، ماں سے اجازت مانگی، ماں مجھے اجازت دے تو میں اللہ کے رسول کی زیارت نہ کروں۔ کہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کے رسول کی زیارت نہ کروں۔ حضرت اویس کرنی وہ جناب چلتے ہیں، اور چلتے چلتے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور کے کاشانہ اقدس میں پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے حضرت اماں جی ام المؤمنین آواز دیتی ہیں، کون؟ کہا میں کرن کا رہنے والا اویس آیا ہوں، کرن کا رہنے والا اویس آیا ہوں، اور حضور کا دیدار کرنا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ حضور تو کاشانہ نبوت میں نہیں، حضور کاشانہ نبوت میں نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی نے جب یہ سنا، وہ اویس کرنی جو کرن سے چلتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کا دیدار کرنے، دیدار نہیں ہوتا، ادھر سے ذہن میں خیال آتا ہے، ماں نے کہا تھا بیٹا جلدی آ جانا، تجھے تو پتا ہے میں بیمار ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، بیٹا جلدی واپس آ جانا۔ ادھر حضور کا شانہ نبوت میں آپ کو نہیں ملتے۔ حضرت اویس کرنی بازبان حال بولتے ہیں، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی، مل کے پڑھ لو، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا
خانہ نبوت کی زیارت کر کے جب وہ ویسے کرنی گھر کو چلتے ہیں ادھر سے میرے آقا تشریف لاتے ہیں آخر پوچھتے ہیں آج مجھے اویس کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے حضور اپنے غلام کی خوشبوؤں سے پہچان دیتے ہیں میرا غلام پوچھا مجھے اویس کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے کتنی دیر گزری حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک جبہ دے کر حضرت مولا علی اور عمر فاروق کو بھیجا کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور جہاں پہ اویس ملے نا میرا تحفہ یہ دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں والدین کی خدمت تو اتنی عظیم عبادت ہے حضرت اویس کرنی نے اپنی ماں کے کیے ہوئے وعدے کو مد نظر رکھا اور ماں کے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا حضور کے دیدار کے لیے دیر سے رکے نہیں حضور کا دیدار نہیں ہوا کشن نبوت کی زیارت کر کے گھر چلے گئے ماں نے پوچھا بیٹا ہاں زیارت ہوئی کہا ماں نہیں زیارت تو نہیں ہوئی میں ان کے دار کی ہی زیارت کر کے آ گیا ہوں تو ماں کہنے لگی بیٹا تھوڑا انتظار کر لینا تھا بیٹا انتظار کر لینا تھا تو کہنے لگی اماں جی میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا نا میں جلدی آ جاؤں گا سبحان اللہ اونچی بولے نا سبحان اللہ بیٹا اماں جی میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں واپس جلدی آ جاؤں گا تو میرے وعدے نے مجھے وہاں چین سے رکنے نہیں دیا یارو جب بندہ ماں سے کیا ہوا وعدہ کر کے اس کے اوپر پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کو پورا کرتا ہے تو وہ پھر اس قابل ہوتا ہے وہ قرن کا رہنے والا اویس اس قابل ہو جاتا ہے کہ رسولوں کا تاجدار نبیوں کا امام بھی کہتا ہے کہ اس بندے سے جا کر میری امت کی بخشش کی دعا کرانا میری امت کی بخشش کی دعا کرانا حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا مقام کیسے ملا آپ نے کہا کہ یہ میری ماں یہ جو ہے میری ماں کی دعا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے آپ نے ماں سے اجازت مانگی ماں اگر تو مجھے اجازت دے اور اپنے سارے حقوق مجھے معاف کر دے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں سبحان اللہ میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں ماں نے اجازت دے دی اپنے حقوق معاف کر دیے اپنے حقوق معاف کر دیے حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں بسطام کے جنگلوں کے اندر 12 سال تک بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا رہا جو ہے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی صرف اللہ کی تلاش میں نکلا لیکن ایک روز ایسا آیا کہ جناب میں صبح جو ہے سحری کے وقت اپنے دروازے سے جو ہے گزر رہا تھا آدھی رات کا وقت تھا میں اپنے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا سوچا کہ جانتے ہوئے ماں کو سلام کرتا جاؤں لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا اور بسطام ابھی تو تیری ماں آرام کر رہی ہوگی ابھی تیری ماں آرام کر رہی ہوگی چل تھوڑی دیر انتظار کر لے ماں تہجد کے لیے اٹھے گی تو ماں سے مل لینا آپ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن وہ ساری رات میں جو ہے اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا جب تہجد کا وقت ہوا مجھے جو ہے وہ نل چلنے کی آواز آئی پانی کے چلنے کی آواز آئی میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری ماں نے کہا بسطام ٹھہر جا میں دروازہ کھول دی ماں تو خوشبو سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے کہا بسطام ٹھہر جا میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا میری ماں نے دروازہ کھولا پوچھا بیٹا اس وقت کدھر آئے ہو میں نے عرض کی اماں جان میں آدھی رات کا اپنے دروازے کے باہر بیٹھا ہوں اس وجہ سے دروازے پہ دستک نہیں دی کہیں میری ماں کے آرام میں خلل نہ آ جائے ماں نے یہ جب بات سنی ماں نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہا مولا ابھی تک تو اگر میرے بسطام کو تو نے اپنی معرفت نہیں دی مولا میرے اس بیٹے کو اپنی معرفت عطا کرے دے حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میری ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی جو منزلیں میں نے 12 سال کے اندر طے نہیں کی جو مشقتیں میں نے 12 سال کے اندر طے نہیں کی 12 سال مشقتیں مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جو منزل مجھے نہیں ملی اللہ کی معرفت نہیں ملی خدا کی قسم میں وہ منزل میری ماں کے ہاتھ اٹھانے
میری ماں کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، میری ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، جو 12 سال کے اندر میں نے منزل طے نہیں کی، ایک ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، اللہ نے مجھے اپنی معرفت عطا کر، اللہ نے مجھے معرفت عطا کر۔ آخری بات سنتے ہیں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، جو کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، آپ نے عرض کی یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ یا اللہ بولے نا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فلاں جگہ پر ایک گوشت بیچنے والا ہے، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے، سبحان اللہ، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اس گوشت فروش کے پاس گیا تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب اس گوشت فروش کے پاس گیا، میں اس کا سارا معاملہ دیکھتا رہا، سارا دن وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں رات ہو گئی تو میں بھی نہ اس گوشت فروش کے پیچھے پیچھے چل دیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر سادہ سا گھر ہے، اس کے اندر اس گوشت فروش کی ماں ہے، اور اس نے اچھا گوشت جو ہے وہ اپنے کپڑے کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو گھر جا کر پکایا اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنی ماں کو لقمے کھلائے۔ کبھی اس نیت سے کھلایا کرو یار کہ بچپن میں ہمیں بھی ہماری مائیں کھلاتی تھی، بچپن میں ہماری مائیں بھی ہمیں کھلاتی تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ جب بندہ اپنی ماں کو لقمے کھلاتا ہے نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی، اس کی ماں نے اس کو دعا دی۔ کہتے جب کھانا کھلا کے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا ہے بندہ نواز مجھے یہ تو بتا، جب ماں کو تو کھانا کھلاتا تھا تو تیری ماں کسے کیا کہتی تھی؟ اور بندہ کہنے لگا کہ وہ میری ماں مجھے دعا دیتی تھی چا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ میری ماں مجھے یہ دعا دیتی تھی اے میرے بیٹے جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ تو میں جب اپنی ماں کو لقمہ کھلاتا ہوں میری ماں مجھے یہی دعا دیتی ہے۔ اللہ کا نبی موسیٰ نے کہا اے بندہ نواز سن، میں وہی موسیٰ ہوں جس کا جنت میں تو پڑوسی ہوگا، جس کا جنت میں تو پڑوسی ہوگا۔ یار والدین کی دعائیں تو جنت میں انبیاء کو پڑوس دلوا دیتی ہیں۔ نہ جانے آج انسانیت کہاں پہ گھومی بیٹھی ہے اور کس چکروں میں پھنسی بیٹھی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر اولڈ ہاؤس نہیں تھے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہی والدین تھے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری انگلی پکڑ کر جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، وہی باپ تھا جس نے اپنی کمر کے اوپر بوریاں لاد کر اور حلال کا لقمہ کما کر ہمیں کھلا کر ہمیں پالا۔ اس والد کے پیار کا صلہ یہ تھا کہ جب وہ والد بڑا ہو گیا تو اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ جس ماں نے ہمیں 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا اور پھر 2 سال تک اپنے دودھ کی سریانیاں ہمیں پلائی، کیا اس ماں کی محبتوں کا صلہ یہ تھا کہ جب ماں بوڑھی ہو گئی تو ہم کہنے لگے کہ مرتی نہیں جان نہیں چھوڑتی؟ کہ ان سے پوچھو کہ جن کے والدین اس دار فانی سے چلے گئے، ان سے پوچھو کہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے، یار ان سے پوچھو جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں۔ والدین کی عظمت، والدین کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو آج کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے والدین زندہ ہوتے، جو آج کہتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے اتنی بڑی نعمت چھن گئی۔ صاحبو یہ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی نے شعر پڑھا سن کے روح تازہ ہو گئی۔ وہ وقت بھی تھا جب ماں منڈیوں کے اندر بکا کرتی تھی،
جب ماں منڈیوں کے اندر بکتی تھی اور میرے جب نبی آ گئی، ہاں لوگوں ماں بیچنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں ماں بیچنے کے لیے نہیں، لوگوں ماں بیچنے کے لیے نہیں، نہ اللہ نے تو جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچا کرو یار کہ والدین کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، نوجوان کیا۔ آج یہ والدین کی برکتوں کا صلہ ہے کہ مجھ جیسا بندہ نچیز آپ کے سامنے بیٹھ کر والدین کی شان و عظمت سنا رہا ہے، والدین کی بڑی شان ہے۔ وہ میاں محمد بخش کھڑی شریف کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں نا پائی پائیاں دے ویری ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، پاپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھڈیاں چھاواں، تے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ رون کسے دیاں پیڑاں، پاپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھڈیاں چھاواں۔ صاحبو اپنے والدین کی قدر کرو۔ ہم جب یہ بیانات سنتے ہیں، والدین کی شان و عظمت سنتے ہیں، تو یہاں پر میں ایک بات رک کر عرض کرتا ہوں، تمنا مچلتی ہے کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ یہ خصوصی آج کا جو درس ہے ہم نے لے کر جانا ہے، تمنا مچلتی ہے کہ کاش آج والدین زندہ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، جتنا یہ ثواب ہم نے سنا ہم بھی حاصل کرتے، لیکن اب نہیں، اب کیا کر سکتے؟ اب بھی کر سکتے، اب بھی کر سکتے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا کر عرض کرتا کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، میں جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیزی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب یہ راضی ہو جائیں گے تیرے والدین قبر کے اندر راضی ہو جائیں گے، تیرے والدین قبر کے اندر تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آج ہمارے کیا بھائی نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں، کیا ہمارے والدین کے عزیزوں قربا نہیں؟ آج ایک ہی والدین کے دو بیٹے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ آج اگر اللہ نے ایک بھائی کو زیادہ مال دے دیا، دوسرے کے پاس کم ہے، تو جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ دوسرے بھائی کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتا۔ یار یہ بھی تو اسی والدین کا بیٹا ہے جس والدین کا تو بیٹا ہے۔ آؤ آج سے یہ نیت کرو کہ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کا ہمدرد بنے گے، اپنے غریب بھائیوں کا ہمدرد بنے۔ آج ہمارے معاشرے کا تو سن کے بن چکا کہ غریب بھائی کے اندر اگر طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوں تو جناب بچا ہوا کھانا کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ پڑوس میں غریب بھائی کا گھر ہے، ہم اس کے گھر نہیں بھیجتے، اس کے بچے روتے روتے بلک کے سو جاتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت تھی؟ کیا ہمارا دین اس بات کا درس لیتا ہے؟ اور یار آپ نے تو سنا تھا کہ پہلے ماں کا روپ ہوتی ہے، ماں نہیں ہوتی لیکن ماں کا روپ ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر غریب بہن امیر بھائی کے دروازے پہ بیٹی کا رشتہ مانگنے آ جائے نا تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تیری کیا ضرورت کہ تم میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی؟ لیکن یاد کرو حضور کی سگی بہن نہیں تھی، ایک ہی نسائی بہن شمع نامی، توجہ میری طرف رکھیں، حضور کی ایک ہی نسائی بہن حضرت شمع، اور کسی جنگ کے موقع پر مسلمان قیدی پکڑ کر لایا، آخری گفتگو کر رہا ہوں، قیدی پکڑ کر جب لے آئے وہ لوگ جو ہے وہ کفار جو ہے مسلمان جو ہے وہ قیدی پکڑ کر لے آئے، تو جناب وہ فدیہ اکٹھا کرنا شروع کیا کہ جناب قیدی چھڑانے ہیں۔ فدیہ اکٹھا کرتے کرتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے، کہا جناب فدیہ دو، مسلمان ہمارے قیدی پکڑ کر لے گئے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا کر لانے ہیں۔ تو آپ نے کہا کس نے پکڑے؟ کہا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس کے صحابی آج پکڑ کر لے گئے۔ کہا جس سے فدیہ اکٹھا کیا سارا واپس کر دو، میں قیدی چھڑا کے لے جاتا ہوں۔ قیدی چھڑا کر لیا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا فدیہ واپس کرے تو میں قیدی چھڑا کے لے آتی ہوں۔ حضرت شیمہ گھر سے چلتی ہے، حضور کے لاشا میں نبوت میں آتی ہے، آگے صاحب ننگے تلواریں لے کر پہرا دے رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے حضرت شیمہ کو روکا، حضرت شیمہ نے فرمایا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، فرمایا نبی کے صحابہ میرا راستہ
راستہ کھلا کر دو اور جان لو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ جب اتنی بات سنی صحابہ نے تلواریں گرا دی، گردنیں جھکا لی۔ میرے اور تیرے نبی کی بہن حضرت سیمہ حضور کی بارگاہ میں گئی، جا کر گفتگو کرتے رہے۔ اگر گفتگو کی طرف جاؤں گا بیان لمبا ہو جائے گا، گفتگو مختصر کرتا ہوں۔ المختصر کی سب مختصر حضور علیہ السلام آپ پوچھنے لگے سیمہ یہ تو بتاؤ کدھر آئی ہو؟ حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہے سونیا آپ کے صحابہ ہمارے قبیلے کے قیدی پکڑ کر لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیمہ اتنی مشقت کی ادھر سے چلی ہو ادھر آئی ہو، شیمہ پیغام بھیجتی میں ساری آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اے شیمہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ادھر سے پیغام بھیجتی میں سارے ہی آزاد کر دیتا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت شیمہ جانے لگی تو حضور نے ان کو کافی مال و متاع دے کر اپنی سواری پر بٹھا کر الوداع کیا۔ جب گھر میں بہنیں آئیں تو منہ پہ تیرہ نہ چڑھایا کرو، اس نیت سے بہنوں کو اچھے جو ہے طریقے سے الوداع کیا کرو کہ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے نیت کر کے جائیں یار جتنے بھی والدین جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں، اور ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر کوئی آپس میں ناراض ہے اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں رضامندی اختیار کرے، اور جو غریب ہیں وہ اور جو امیر ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔